وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل ہم نے ایک جز کو ریوائز کیا تھا. کل کے جز سے کوئی اہم بات جو آپ نے سیکھی، جس پر آپ نے جا کر غور و فکر کیا، وہ ہم سے شیئر کریں. ہاتھ ریز کریں. ٹھیک، تیرن تیزی سے مائک دیجیے تاکہ وقت بچ سکے. ہاتھ ریز رکھیں اپنا اور مختصر بات کیجیے تاکہ زیادہ لوگ بات کر سکیں. جو چیز مجھے بہت اچھی لگی اور جس پہ میں نے غور و فکر کیا وہ تھی آیا نمبر ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، کہ علم کے ساتھ بعض دفعہ ہمارے پاس عمل بھی آ جاتا ہے لیکن دلوں کی نرمی نہیں ہوتی. So I was just thinking کہ where do I stand in these all three categories. علم حاصل کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہمارے اندر نرمی اور عاجزی آنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرما بردار بن سکیں. جی، کوئی مصیبت اگر آئے ہمیں زندگی میں تو ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینا ہے، صبر کرنا ہے اس پہ اور پھر جی نماز ہاں، کرنا جب کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے تو صبر اور نماز سے مدد لینا ہے. اور سب سے پہلے جو اہم بات میں نے کی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے کس کا خیال آنا چاہیے؟ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور جب سب سے پہلے کسی اور کا خیال ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا آئے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ آئندہ میں سب سے پہلے آپ ہی کے بارے میں سوچوں. جب تک ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کریں گے، اپنے بارے میں خود اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیں گے تو اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. جی جی ہاں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا تاکہ ہم ان پر دنیا میں ہی توبہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال نامے میں نظر آئیں اور ہمیں سخت پریشانی اور پشیمانی ہو اور پھر ہم واپس پلٹنے کے قابل بھی نہ ہوں اور اپنی اصلاح بھی نہ کر سکے. آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ہمیں آج ہی کچھ کر لینا چاہیے. جی ہاں، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے تاکہ ہم عمل زیادہ کریں اور باتیں کم کریں. جی جی مائک سامنے کیجئے. جی، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم واقعی اس کے فرما بردار ہیں اور واقعی ہم اس کے لیے مخلص ہیں. تو عبادت، اطاعت، اسلام جو ہے نا اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، اور اخلاص. گڈ.
یعنی قرآن مجید کے بعض احکامات کو لینا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ سارا قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لہٰذا پھر ہماری اپنی چوائس تو نہیں رہتی نا، پھر تو اللہ ہی کی بات ہے، جو بھی وہ حکم دے، جب بھی دے، جہاں بھی دے۔ جی اللہ کے دین کی خدمت کا چھوٹا سا کام بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ بالکل، اور بڑے سے بڑا کام اور بڑی سے بڑی چیز اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا اثر کھو دیتی ہے، اجر کھو دیتی ہے۔ جی استاذہ جی، اس میں دعا جو تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اس میں یہ تثنیہ کا صیغہ یوز کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل دونوں کے لیے۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں یہ دعا بلکہ مانگتی ہوں میں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے صبح کی نماز پڑھ ربنا وجعلنا مسلمین لک، بالکل ہم مانگ سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ۔ جی ان کو دیجیے، یہاں پر تو دیجیے، بس مختصر بات کیونکہ وقت ختم ہے، صرف 5 منٹ ہے اس کام کے لیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، تو واٹ از یور ول ٹو یور کڈز؟ فلا تموتن الا وانتم فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ شابش، ہم سب نے اپنے بچوں کو بارہا یہ بات کہنی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا کے جانا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوسرا مائک شاید کہیں آن ہے۔ جی تازہ کل میں نے شکر کا ایک اور مطلب سیکھا یہاں سے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو آپ ہیپی ہیں اور آپ شکر ادا کریں۔ شکر از جب آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ کو چاہیے، اسی پوائنٹ کے اوپر اللہ سے شکوے نہیں کرنا، سیڈ بھی نہیں ہونا، اپنی نمازیں بھی نہیں چھوڑنی، اپنی دعا بھی نہیں چھوڑنی، یہ بھی شکر ہے۔ جزاک اللہ خیر، ان کو دے دیجیے، اینڈ ٹائم از اپ۔ نیکی کیسی بھی کریں پھر بھی دل میں ڈر ہونا چاہیے۔ شابش، ویری گڈ۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اٹینٹیولی سنا ہے اور اس میں سے ہیرے چنے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب باتیں ہمیں زندگی بھر یاد رہیں اور ہماری زندگی ایک خوبصورت زندگی ہو، ہمارا اعمال نامہ خوبصورت ہو، اور ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی منہ بدأ الحمد والیہ یعود، الحمد للہ الذی منہ بدأ کل شیء والیہ یعود، لا الہ الا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ دوسرا پارہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا. اس پر یہود، منافقین، مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے. وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے. یاد رکھیے عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ہمارا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا اللہ کی نگاہ میں بے وقوفی اور جہالت ہے، اور ایسا کام وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو، حق سے عناد رکھتا ہو. جو شخص سچا مومن ہو، عقل مند ہو، جو شخص ہدایت یافتہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. آج بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دراصل جہالت کا شکار ہے. دین کے اعتبار سے بے وقوف لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں. بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت مہارت رکھتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ حقیر ترین ہوتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کے وزن کو تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن اس کو صحیح طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. اور ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو دنیا کے کاموں میں بے حد ماہر ہیں لیکن دین کے فرائض کا ایک ادنا سا حکم بھی نہیں جانتے. تو ہم سب اگر اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہونا چاہتے ہیں تو نمبر 1 دین کا علم حاصل کریں، اور نمبر 2 جب علم حاصل کریں تو پھر اللہ کے دیے ہوئے علم پر شکوک و شبہات کا شکار بھی نہ ہو اور اعتراضات بھی نہ کریں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں. اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی یہ تبدیلی کس لیے تھی؟ تبدیلی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تبدیلی کی ایک وجہ تھی کہ یہ ٹیسٹ کرنا تھا، ایک امتحان لینا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کی بات کون مانتا ہے، اس کے برعکس جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ تبدیلی بہت بھاری تھی، بے شک یہ بات بہت بھاری تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. امت وسط کا ایک اہم کام بتایا جا رہا ہے. امت وسط امت مسلمہ ہے. وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، اور افضل چیز کو بھی وسط کہہ دیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز، درمیانی راہ سب سے بہتر ہوتی ہے. اور یہاں مراد بہترین امت، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، چنی ہوئی امت بنایا ہے، اور تمہارا کام ہے لوگوں پر گواہی دینا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی گواہی دینا، لوگوں کے سامنے دین حق کو رکھنا. کیونکہ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. جیسے آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اور پھر دوسری بات سابقہ امتوں پر گواہی دینا، کیونکہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو باتیں پڑھتی ہے اس کی بنا پر پچھلی امتوں پر بھی گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور تیسری گواہی کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں گواہی، کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لہذا ہم سب کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا امپریشن لوگوں میں کیا ہے، ایک نیک انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایکٹنگ شروع کر دیں اور ہم لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں اور دکھاوا اور ریاکاری شروع کر دیں، لیکن اس بات کی فکر ضروری ہے کہ ہم اپنے آثار کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے امپریشنز کیا ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور پھر یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب بھی پتہ چلتا ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کیونکہ آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کا اتباع کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کے آخر میں دو صفات بیان ہوئی ہیں، رؤوف رحیم۔ الرؤوف کا معنی ہے شفقت کرنے والا، اور یہ رحیم سے زیادہ مبالغے والا ہے، یعنی انتہائی مہربان اور رحمت فرمانے والا، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے والا، اپنے بندوں پر نہایت شفیق و رحیم۔ پھر فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ وہ کون سا قبلہ تھا جسے آپ پسند کرتے تھے؟ بیت اللہ۔ تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو نماز میں پس اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ جیسے سفر میں، جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، کہ آج کل کے دور میں تو خیر یہ مشکل نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں تو لوگوں کے پاس آئی فون نہیں تھے کہ وہ جہاں بیٹھے جھٹ سے قبلے کی طرف قبلہ معلوم کر لیں۔ تو اس صورت میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ آئے پھر نماز پڑھ لو۔ سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جدھر منہ آئے پھر فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے۔ لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخی ہو، الا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ آپ کسی بھی طرح اس طرف منہ کر ہی نہیں پاتے کسی بھی مجبوری کے تحت، ورنہ دو نمازیں سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں کہ آپ دو ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اگر جلدی نکلنا ہو تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ کے نکل جائیں، اور اگر تاخیر سے پڑھنا ہو تو ظہر کو بھی عصر کے ساتھ ملا کر ڈیسٹینیشن پہ پڑھ لیں، لیکن قبلے کی طرف ضرور رخ کریں۔ پھر فرمایا، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یہیں سے دونوں امتیں الگ الگ ہو گئیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی نہ یہودی عیسائیوں کے اور نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا بذریعہ وحی، لہٰذا اب آپ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پر نہیں چلیں گے۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا؟ ایسا نہیں، بعض باتیں آپ کو سنا کر کہیں ہمیں جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب کسی بات کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگے، جب ایک طوفان برپا ہو جائے اور ہر شخص ایک ہی بات کہنے لگے، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ چینج از ڈیتھ، لوگوں کے لیے چینج کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مومن کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، آپ سخت مصروف ہیں، اذان ہو گئی، اب آپ کو اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چینج ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے امتحان ہمیں اپنے مثلاً اٹائر کو چینج کرنا ہے، اپنے بزنس کو چینج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے، ایک مشکل کام ہے۔ تو جب حق سامنے آ جائے تو پھر تعویلیں تو نہیں، پھر شک تو نہیں، پھر شبہات تو نہیں، پھر تو بس اطاعت ہی اطاعت ہے، اور یہی جنت کی قیمت ہے کہ کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، تو لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیں نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جلدی سے مراد ہیپیزڈلی صرف تیزی دکھانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اس کو کامل طریقے پر کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا، لیکن نیک کاموں میں سستی نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، پیچھے نہیں رہنا، کیونکہ جو دنیا میں نیکی میں سبقت لے جائے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف بھی جلدی جائے گا، سبقت لے جائے گا، آگے جائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ پھر خطاب ہے اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اصل نعمت تو دین کی ہدایت ہے، دین کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر اور اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا کی ہے۔ نعمتیں تو بہت سی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور یہ نعمت باقی نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے، ورنہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نعمتیں کتنی ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی
اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو پھر نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی نعمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا ہمیں آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ نعمتیں ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرماتا ہے، پھر اس نعمت کے حصول میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ لہٰذا جب نعمت ملے تو کیا کرو؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی یعنی میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم مجھے یاد رکھو، مجھے مت بھولو۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی، اور یہ نسیان کی ضد ہے۔ ذکر کرنے والے سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ بھی اس کو یاد کرے گا، اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے یعنی دل میں، تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یہاں چونکہ لفظ نفس ہے تو اس لیے ترجمہ دل نہیں کرتے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اس وقت کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ محفل میں۔ تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہمارا ذکر بھی کر رہا ہوگا۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور علم کی مجالس ذکر کی مجالس ہیں، اور یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجالس ذکر، جن میں بیٹھ کر لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری دفعہ تلقین آ گئی ہے، دوسری دفعہ پھر یاد دہانی ہو گئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مشکلات سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور اب مصائب خمسہ کا ذکر ہے، 5 مصیبتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ہی آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ گویا آزمائش کا آنا بھی باعث خیر ہے، کیونکہ آزمائش پر ہی صبر ہوتا ہے، اور صبر والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے یا اس کے مال کی طرف سے یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا یہ آزمائشیں گناہوں کے دھو ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو کون ہے یہ آزمائش میں مبتلا لوگ اور جن کے لیے اجر کی خوشخبریاں ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کی علامت ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں
ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا چلا گیا، یا ہمارا مال چلا گیا، یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہم سے جدا ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے. لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے. کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کو نبر آزما ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اگر اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے. لہٰذا تکلیف پہنچتے ہی، کسی بھی قسم کی تکلیف، ہم نے اس کو صرف مخصوص کر لیا فوتگی کے ساتھ. یہ صرف فوت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی تکلیف، جان مال نہ پھلوں کی کسی طرح کی بھی کمی. سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے. اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو یا اسفا علی یوسف نہ کہتے بلکہ انا للہ پڑھتے. تو مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں. نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، کیونکہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو لوگ تنگ دستی، تکلیف، لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، انہی کا ایمان سچا ہے اور یہی بچنے والے ہیں. تو صبر تو کرنا ہی ہوگا، صبر بہت ضروری ہے، صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا تکلیف پہ راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تیسرا ہے مصیبت پہ شکر کرنا، کس لیے کہ کہیں اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. تو جو شخص مصیبت پر شکر کرتا ہے وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور چوتھے مصیبت پہ ناراض نہ ہونا. اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے. لہذا کبھی یہ نہ کہے وائے میرے اوپر ہی کیوں مشکل آ گئی، ہم ہی پر کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں. نہیں، آپ تو چن لیے گئے ہیں. اس لیے کوئی ایسا جسر شو نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کرنا، جیسے رخسار پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت والی باتیں کرنا. ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور جو صبر کرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں. نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ ہونے کی سند کہ تم ہدایت پر ہو. اب ہم سب جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں. اگر یہ ٹریٹس ہمارے اندر ہیں تو ہدایت پر ہیں. اور جو صبر نہیں کرتے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ان کی مصیبت ٹلتی ہے اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ رب کی رضا. تو صبر کرنے والوں کی مشقت کم ہے، اجر زیادہ ہے. بے صبری کرنے والوں کی مشقت بھی بہت ہے، وہ مسلسل تکلیف میں رہتے ہیں. صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے. النصر مع الصبر، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی محبت ملتی ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جنت کے بالا خانوں کا حصول اس پر مبنی ہے. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. اور وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، انلمیٹڈ اجر، بے حساب اجر جو لوگ تکلیف آنے پہ صبر کریں. کیا کوئی دن ایسا ہے جس میں کوئی تکلیف نہ آئے آپ کو، چھوٹی یا بڑی؟ تو ان تکلیفوں پر ہائے، شور، چیخنا، چلانا، موڈ آف کر لینا، بات کرنا چھوڑ دینا، اور لوگوں سے شکوے اور اللہ سے شکوے، کیا اس سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے. لہٰذا صبر کرنا سیکھیے اور صبر مانگیے. من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا.
اور صبر کی مثال حضرت ہاجرہ ہیں، جنہوں نے ایسے آثار چھوڑے کہ آج بھی لوگ ان پہ رواں دواں ہیں. ان الصفا والمروہ، ان آثار میں سب سے بڑی نشانی ان کا صفا مروہ میں دوڑنا صبر کے ساتھ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشاکر اور ایک الشکور بھی ہے، جو اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ قدردانی کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، قلیل عبادت پر عظیم درجات دینے والا، دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں عبادت کرنے پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں، اس لیے اس کو شکر کہا گیا ہے. وہ تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کی نعمت دین کی قدر نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. علماء یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اور صفت، ایک اور نام التواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں. جو وعدے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کرو کیسے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ ایسا معبود ہے کہ جو تم پر مہربان بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. اس کے بعد اس نے اپنے الہ ہونے کی نشانیاں دکھائیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس صبح ہوئی ہے، رات ہوئی ہے اور کوئی غور و فکر نہیں. چڑھتے سورج کو دیکھ کر بھی اللہ کی شان کو یاد رکھیں، اللہ کی تسبیح کریں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب دن کی روشنی آئے اور جب رات کا اندھیرا ہو، ہر آن اپنے رب کو یاد کریں.
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے کہ یہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے سخت محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کا اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ انداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے۔ کل ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں پڑھا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں وہ سبق پھر دوبارہ دہرا دیا گیا۔ ند میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بت پرست جو ہیں وہ ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجا کرتے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کی عظمت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، بزرگوں کی، اور انہیں پھر نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ غوث کا کیا مطلب ہے؟ فریاد رسی کرنے والا۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی فریاد رسی کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیں تو کسی اور کو غوث بنانا ہی نہیں۔ اور پھر صرف غوث نہیں، غوث اعظم، نعوذ باللہ، یہ لفظ کبھی بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا نام عبد القادر جیلانی بولنا چاہیے، نہ کہ غوث اعظم۔ یہ بولنا بھی شرک ہو جاتا اگر ذہن میں وہی ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی بھی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کی موجود ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیں تقریباً کئی سو سال کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے اور لوگ اس کے ساتھ کعبہ کا طواف، ان بتوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے۔ اللہ جو ایک ہے اور جس کو اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے پر اتنا غصہ آتا ہے، اتنا اس کا غضب بھڑکتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھربری، پہاڑ پھٹ پڑے اور بھربرے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے برداشت کیا، اس شرک کو برداشت کیا، اور پھر اس کے خاتمے کے لیے ایک رسول بھیجا۔ ہم جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، شرک ہی دیکھتے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن طریقہ وہی اختیار کریں اصلاح کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آپ نے دیکھے کتنے دلوں کو مسخر کر لیا۔ اس سیرت کی پیروی کی ضرورت ہے، اس سنت کی پیروی کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں تو بس سچ کہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ مانے سچے لوگ ہیں، لیکن سچ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سچ بات کو آپ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ کہتے رہیں۔ اس کا تو اختیار نہیں دیا گیا نا، اس کا تو حق نہیں دیا گیا آپ کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ برابر کیا جائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، کسی فرشتے کو، جبریل علیہ السلام یا اور مقرب فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں قرار دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین،
ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے. اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں صاف ستھری کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان دشمن ہے. اس کی دشمنی کہاں سے آتی ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. سو سے مراد کوئی بھی برائی، کوئی بھی بری چیز، اور فحشاء سے مراد وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. مثلا حد سے بڑا ہوا بخل، زنا، چوری، شراب، قتل، یہ سب فحشاء میں آتی ہیں. شیطان انسان سے یہ دونوں کام کرواتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کروائے، نیکی کے رستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے. اور پھر اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہو. اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ یہ کہہ سکتے ہمارے دین میں ہے، مفہوم بتاتے وقت دین کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں، اور ہم عام باتوں میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر تم بھی دیکھ لو. کہاں سے سنا آپ نے کہ اللہ نے کہا یا نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی سے باتیں نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے. نہیں، جتنا اس نے اپنے بارے میں بتا دیا بس اتنا جاننا کافی ہے، اور اتنا ہی آگے کوٹ کر سکتے ہیں. اپنے پاس سے باتیں بنا کے اللہ کے نام پہ نہیں لگانی. بعض لوگ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہوتا کوئی نہیں. تو اس سے ڈرنا چاہیے. یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. پھر فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں. نعق کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا. یہاں کفار کی مثال دی گئی ہے کہ کفار حق بات سے بہرے، گنگے، اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو سنی انسنی کر رہے ہیں. دیکھنے، آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے یا ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں. آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی شپرڈ کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح آواز دے رہا ہوتا، اس میں کوئی معنی تو نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک تو اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہ چند آوازیں ہوتی ہیں جو بھیڑ بکریاں سنتی ہیں، اور جدھر وہ ان کو کہتا ہے ادھر وہ چل پڑتی ہیں. تو کچھ لوگ اسی طرح اپنے لیڈرز، اپنے پیشواؤں، اپنے بزرگوں کے پیچھے بے سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اس کی دلیل مانگتے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ کسی کا کوئی لیکچر سنیں، کوئی خطبہ سنیں، اور کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جو درست معلوم نہیں ہوتی، تو آپ دلیل لیں، آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی پیروی نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر حکم آ گیا، ایمان کا تقاضا ہے. کیا؟ نمبر 1، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے رزق دی ہیں تمہیں، اللہ کا رزق ہے، اس میں سے پاکیزہ کا انتخاب کرو. کھانے کے بعد کیا کرو؟ شکر ادا کرو. یہ شکر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت کی ایک بہترین قسم ہے. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا لقمہ کھاتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے لیے اس پر بھی، یعنی مفہوم بتا رہی،
اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ابراہیم نقی کہتے ہیں کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اور جب فارغ ہوں تو اللہ کی تعریف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. گویا آپ نے آج روزہ رکھ کے افطار کیا، لیکن شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور طیب کھانا اور شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے، بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. ہدایت کی بات چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جانا اور مغفرت کے کاموں کو چھوڑ کر عذاب والے کاموں کو اختیار کرنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے. فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. قرآن مجید کی آیت نہایت جامع آیت ہے. اسے آیت البر کہا جاتا ہے. اس میں عقائد، عبادات اور نیکی کے باقی کاموں کو جمع کر دیا گیا ہے. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا، جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا وہ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا. وہ حکم آیا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا. لہذا ان میں سے ایک ایک نیکی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں. فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف کسی ایک خاص سمت ڈائریکشن کو فالو کرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس آیت میں ایمانیات کی بات بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوالیوں اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے. اپنا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ کیا ہم ان ساری جگہوں پہ مال لگاتے ہیں. پھر عبادات کی طرف توجہ، نماز اور زکوٰۃ، اور پھر اپنے حقوق العباد، وعدے پورے کرنا، اور پھر صبر اور سچائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول وارث جس
پھر جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے وارث کے لیے معروف طریقے سے پیروی کرنا اور قاتل کو اچھے طریقے سے اس کی دیت ادا کرنا لازم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے، کیونکہ ان کے ہاں اگر کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا بہت سے مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزادی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، قتل کرنے والے کے بدلے میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہے، غلام ہے، مرد ہے یا عورت۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا گیا، یعنی قتل ہو گیا، جرم بہت بڑا ہے لیکن رشتہ ایمانی نہیں ختم ہوا، اور ایک طرح سے سفارش بھی کی گئی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اسے کچھ نہ کچھ رعایت دے دو، کچھ معافی دے دو۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت کے بغیر معاف کر دیں، اور دوسرا یہ کہ دیت لیں، پوری لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں، اور اگر معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو پھر دینے والوں پہ لازم ہے کہ اچھی طرح اس کو ادا کریں، اور دیت کا تقاضا کرنے والے اچھے طریقے سے کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے، اور دیت میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی قصاص تو جان کے بدلے جان لینا ہے، جان لینے میں زندگی ہے۔ ہاں، یہ کہ ڈیٹرنٹ کا کام کرے گا، آئندہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، اور کوئی کسی اور کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اور پھر تتقون یعنی تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ گے، اور اس طرح آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اتنا بڑا حکم چند لفظوں میں دے دیا گیا۔ پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اب زندگی کے آثار کم ہی ہیں، یعنی زندگی کا بچنا مشکل ہے، یعنی جان بچنا مشکل ہے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب ایسا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں خود مقرر کر کے بتا دیے، لیکن کچھ والدین اور رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں بھی ہوتے، ان کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے۔ مثلا وہ والدین جو مسلم ہی نہیں، کافر والدین وارث تو نہیں بن سکتے، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی، یا غلام ہیں، غلام بھی وارث نہیں بنتا، اور لیکن وہ مسلمان ہیں غلام جو ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وصیت کی جا سکتی۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی جن کا کوئی پرسان حال نہیں، تو والدین کے ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، کیونکہ اگر والدین ہو تو وہ اوپر پھر نہیں جا سکتی وراثت، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کچھ وصیت کر دی جائے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، تو پھر ان کو وصیت کے ذریعے کچھ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے جن کا والد فوت ہو چکا ہو اور ان کا جائیداد میں حصہ نہ بنتا ہو، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال وقف کر، یعنی کہ وصیت کے طور پر مختص کر دیا جائے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ السمیع، بہت سننے والا، اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں، چونٹی کے چلنے کی آواز ہو یا کسی اور چیز کی اس سے بھی کم، کوئی اللہ کی تعریف کرے، حمد پکارے یا کوئی شکوہ کرے، سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔
اور سم بمانا اجابت یعنی قبول کرنے کے بھی آئے ہیں۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم